یہ مجھے کافی ٹائم سے لائک پروپوزل وغیرہ بھجوا رہا ہے، سب کچھ ہے وہ وغیرہ وغیرہ، لیکن میں اس کو اگنور کر رہی ہوں. 6 months ہو گئے ہم ایک دوسرے کو جانتے ہیں. تو دیر آر سو رومرز اباؤٹ می کہ حسن کے ساتھ میں کوئی ریلیشن شپ میں تھی اینڈ ایوری تھنگ کہ وہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے. یہ ساری سچائی ہے جو میں آپ لوگوں کو بتا چکی ہوں. تھینک یو سو مچ. تو یہ بہتر ہے کہ میں نے اس کو پہلے تھوڑا ٹائم دیا، جانا کہ اچھا یار کیا انسان ہے. سلام دوستو، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل، ویلکم ٹو اندر ویڈیو. آج کی ویڈیو میں خاص طور پر بات کرنا چاہوں گا سوشل میڈیا کے اوپر ایک ٹک ٹاکر، ایک کانٹینٹ کریٹر جو اپنے آپ کو کلیم کرتی ہیں، ان کو کڈنیپ کرنے کا معاملہ سامنے آیا ہے، جس کے اوپر بہت بحث چڑھ رہی ہے، جس پر ایک فیمنسٹ کو سپورٹ کرنے والا طبقہ اور ایک میل شیونزم کو سپورٹ کرنے والا جو طبقہ ہے، اس کے درمیان ایک نئی بحث چھڑ گئی ہے، ایک نئی جنگ چھڑ گئی ہے سوشل میڈیا کے اوپر. اور وہ خاتون ہر سیلف جو ہے وہ اس کو باقاعدہ طور پر ایک عورت کارڈ کے تحت جو استعمال کر رہی ہیں، کیونکہ انہوں نے اپنے پہلے بیانیے میں، اپنی پہلی سٹیٹمنٹ کے اندر ایک ایسی بات کی ہے جو کہ سیدھی جا کے دل پر لگتی ہے. ہر مسلمان کے، ہر پاکستانی کے خاص طور پر دل پر لگتی ہے. وہ کیوں لگتی ہے؟ وہ اس وجہ سے لگتی ہے کیونکہ انہوں نے کہا کہ مجھے ریجیکشن کی بنیاد کے اوپر کڈنیپ کیا گیا. میں نے ریجیکٹ کیا ہے ایک رشتہ، اس کا پروپوزل ریجیکٹ کیا ہے. پہلا جھوٹ تو یہ ہے، یاد رکھیے گا، میں آپ کو جھوٹ گناتا رہوں گا کہ مجھے ایک 4 مہینے سے لڑکا میرے پیچھے پڑا ہوا ہے اور مجھے پروپوز کر رہا ہے، اور میں نے اس کا پروپوزل ایکسیپٹ نہیں کیا، ریجیکٹ کیا، جس کی بنیاد پر اس نے مجھے کڈنیپ کیا. یہ پہلا جھوٹ کیوں ہے؟ یہ پہلا جھوٹ اس وجہ سے ہے کیونکہ 3 سے 4 دن اس واقعے کو ہوئے تھے، جس کے بعد ایسے حیران کن انکشافات سوشل میڈیا کے اوپر نظر آنا شروع ہو گئے کہ پوری کی پوری پکچر جو ہے تبدیل ہو گئی 180 ڈگری. یعنی اس خاتون کے جو کہ کہہ رہی ہیں کہ 4 مہینے سے ایک لڑکا میرے پیچھے پڑا ہوا ہے، مجھے کڈنیپ کر رہا ہے، اسی لڑکے کے ساتھ وہ گاڑی میں پھر بھی رہی ہیں، رات کی تاریکی میں انجوائے بھی کر رہی ہیں، اس کے ساتھ ویپ بھی پی رہی ہیں، اس کے ساتھ پارٹی بھی کر رہی ہیں، اسے پھولوں کے گلدستے بھی 40-45 ہزار روپے کے گلدستے اس کو بھیج رہا ہے، اس کے اوپر پیسے خرچ رہا ہے، وہ اس کو گولڈ کی رنگ دے رہا ہے، وہ اس کو 7 لاکھ روپے کا آئی فون دے رہا ہے، گفٹ کر رہا ہے. یہ انکشافات 2 سے 3 دن کے بعد سامنے آنا شروع ہوئے، منظر عام پر آنا شروع ہوئے جب یہ خاتون نے سٹیٹمنٹ دیا. اب سٹیٹمنٹ کیا تھا اور انکشافات کیا ہوئے، آپ حیران ہو جاتے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ سٹیٹمنٹ دیکھ کے تو ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے خاتون اس کو جانتی بھی نہیں ہے. ہمارے مائنڈ میں ایک پکچر ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتی ہے کسی کی سٹیٹمنٹ کے بعد، کسی کے بیانیے کے بعد ہمارے مائنڈ میں ایک پکچر ڈیولپ ہوتی ہے. ہم پورا سین کریٹ کرتے ہیں. سین کیا کریٹ کرتے ہیں؟ اس کے بیانیے سے ایسا محسوس ہوا جیسے اس خاتون کو اس لڑکے نے 3 سے 4 مہینے پہلے دیکھا انٹرنیٹ کے اوپر، اور اس کے بعد اس کو اپروچ کیا، سلام دعا ہوئی ہوگی یا جو بھی ہوا ہوگا، اس کے بعد اس نے اس کو پروپوز کیا. لڑکی نہایت شریف النفس انسان تھی، تو اس نے پروپوزل ایکسیپٹ نہیں کیا. اس نے منع کر دیا کہ میرے گھر والے نہیں مان رہے، مجھے تم پسند نہیں ہو، پرسنلی مجھے تم پسند نہیں ہو، دیٹس اٹ، ریجیکٹ کر دیا. لڑکے کی پھر وہ میل ایگو جو ہے وہ سیٹسفائی نہیں ہوئی، اس نے آ کے لڑکی کے گھر کے باہر اس کو کڈنیپ کر لیا. حالیہ ایک واقعہ پیش آیا ثنا یوسف کا، اور اس لڑکی نے، یعنی یہ سمیہ حجاب اس کا نام ہے غالباً، اس نے اس واقعے کو بھی اپنے اس واقعے کے اندر اٹیچ کر لیا کہ میں اس کی طرح نہیں بننا چاہتی تاکہ مجھے مزید سمپتی مل جائے. یو سی وٹ آئی ایم سیئنگ؟ مزید سمپتی لینے کے لیے اس واقعے کو بھی ساتھ میں جوڑ دیا گیا کہ میں ویسی نہیں بننا چاہتی، مجھے بچا لو، مجھے سپورٹ کریں. میں نے ریجیکٹ کیا اس لڑکے کو. اس کے 3 سے 4 دن کے بعد ایسی ویڈیو سامنے آئی کہ وہی عورت جو کہہ رہی ہے کہ میں نے ریجیکٹ کیا، اب وہ اسی لڑکے کے ساتھ پارٹیاں کر رہی ہے پچھلے 2 سال سے. پھر اس کے بعد ایکسٹریم فیمنزم کو سپورٹ کرنے والے لوگ آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس میں کون سی بات ہے، یہ تو پھر کسی ابیوسو ہسبینڈ کے ساتھ بھی آپ زندگی نہیں گزار سکتے، اس کو بھی طلاق دے دینی چاہیے، عورت کو اسلام نے حق دیا ہے. بالکل دیا ہے، ریلیکس. بٹ لیٹ می کریٹ اے سین ان فرنٹ آف یو سو یو کین امیجن the real picture and you can imagine what really and actually happened. اس ویڈیو کو آپ نے ذرا کمپلیٹ دیکھنا ہے اور کریٹیکل انالیسس کے ساتھ دیکھنا ہے. اس ویڈیو کے اندر آپ کو کیا دکھایا جا رہا ہے کہ ایک عورت کو اس کے گھر کے باہر آ کے دروازہ نوک کیا جاتا ہے یا بیل ماری جاتی ہے، ہمیں آواز تو نہیں آ رہی ہے، لیکن بیل مارنے کے بعد اس عورت کو باقاعدہ طور پر باہر بلایا جاتا ہے، اس لڑکی کو باہر بلایا جاتا ہے، جس کے بعد وہ لڑکا، پکچر یہ پینٹ کی جا رہی ہے کہ لڑکا کڈنیپ کر رہا ہے. بالکل صحیح ہے، یہ لڑکا کڈنیپ کر رہا ہے، اس کو گاڑی میں دھکیلتا ہے، گاڑی میں دھکیل کے اس کو اٹھا کر لے جاتا ہے. اس کے بعد، اس واقعے کے بعد بہت سے سوالات جو ہیں وہ جنم لیتے ہیں. آپ اس ویڈیو کو دیکھیں. آپ اس ویڈیو میں دیکھیں گے کہ لڑکا جو ہے وہ اپنی گاڑی میں واپس جا رہا ہے. کیا یہ کڈنیپ کر رہا ہے؟ ہولڈ آن فار اے سیکنڈ. لڑکی اس کے پیچھے جا رہی ہے، لڑکا اپنی گاڑی میں اکیلا واپس جا رہا ہے، لڑکی کو کھینچ کے لے کے نہیں جا رہا. تو اس سے پہلی پرسپشن کیا کریٹ ہوتی ہے کہ لڑکا اغوا کرنے کی نیت سے نہیں آیا.
یہاں پہ ایک چیز ذہن میں رکھیے گا کہ میں لڑکا ہونے کے نتیجے میں اس لڑکے کی حرکت کو سپورٹ نہیں کر رہا ہوں. کیا لڑکے نے بھی ایکولی غلط ہے, لیکن جو پکچر پینٹ کی جا رہی ہے وہ غلط ہے. وہ غلط ہے. وہ کیسے غلط ہے دیکھیے, آگے پلے کرتے ہیں. یہ دیکھیں جی, آگے لڑکا جا کے اپنی گاڑی میں بیٹھ جاتا ہے. اس کے بعد لڑکی جو ہے اس کے ساتھ تکرار کر رہی ہے. لڑکا صرف اور صرف اپنا موبائل فون واپس لینے آیا تھا لڑکی سے, جو موبائل فون اس دن سے 3 دن پہلے لڑکے نے ہی لڑکی کو گفٹ کیا تھا. 7 لاکھ روپے کا فون اپنی گرل فرینڈ یعنی سمیہ حجاب کو لے کر دیا, اور وہی فون وہ واپس لینے آیا تھا. لڑکی نے وہ فون دینے سے انکار کر دیا کہ بھائی تیرا فون تو نے لے کے دیا, بس لے کے دے دیا, بات ختم ہو گیا, میرا ہے, اب یہ تیری ملکیت نہیں ہے. میں صرف حقیقت آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں اس CCTV فوٹیج کی. یہ CCTV فوٹیج آپ دیکھیں گے, آپ حیران ہو جائیں گے. آپ کی پرسپشن جو ہے وہ 180 ڈگری چینج ہو جائے گی, آپ کی اوپینین چینج ہو جائے گی, اور آپ دیکھیں گے کہ سوشل میڈیا کے اوپر جو آپ کی رائے قائم کی جاتی ہے سیکنڈز کے اندر, وہ صرف اور صرف ڈسپشن ہے, وہ دھوکہ ہے. وہ دھوکہ کیسے ہے دیکھیے گا. اچھا, یہاں پہ ہو رہی ہے تکرار. اب یہاں پر یہ تکرار بحث چھڑ رہی ہے. یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو لڑکی ہے وہ لڑکا گاڑی میں بیٹھا ہوا ہے اور اس سے فون واپس کھینچنے کی کوشش کر رہی ہے. اب یہاں پر صرف اور صرف فون کی کھینچا تانی ہو رہی ہے. دیکھیے گا ذرا, یہ فون کی کھینچا تانی کے نتیجے میں لڑکی نے فون اپنی بیگ پر چھپا لیا ہے. پاز کریں. لڑکی نے فون اپنی بیگ پر چھپا لیا ہے, اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وائٹ شرٹ کے اندر ایک لڑکے کا ہاتھ ہے جو وائٹ شلوار قمیض اس نے پہنی ہوئی ہے, اور وہ اس کی بیگ سے فون چھیننے کی کوشش کر رہا ہے واپس. اب وہ بیسیکلی اس کو کھینچ اس وجہ سے رہا ہے کیونکہ اس کو فون چاہیے. وہ دوسرے ہاتھ سے بھی فون کھینچنے کی کوشش کر رہا ہے. اس دوران جھڑپ ہوتی ہے, اور اس جھڑپ کے دوران دونوں تقریباً باہر آتے ہی ہیں تو فون نیچے زمین پر گر جاتا ہے. اب فون نیچے گر گیا ہے, لڑکا فون اٹھانے کی کوشش کر رہا ہے, لڑکی اس کو روکنے کی کوشش کر رہی ہے, اور یہاں پر آپ کے سامنے ہے لڑکی خود اچھل کر گاڑی میں بیٹھ گئی. پاز کیجیے گا. یہاں پہ لڑکی خود ٹرن ہوئی ہے, لڑکے نے دھکیل کر اس کو گاڑی میں نہیں بٹھایا. اب دیکھیے گا, یہ لڑکے نے موبائل فون اٹھایا اور یہ لڑکی واپس گاڑی میں چلی گئی. یہ دیکھیں, یہ دیکھیں. اب اس کو واپس کرتے ہیں. لڑکے نے لڑکی کو کھینچا ہے کہ باہر آ, فون میرے ہاتھ میں آ گیا ہے, میں فون لے کے واپس جاؤں. اس کو ذرا بیک کر کے دیکھیے گا. یہ دیکھیے, فون لڑکے نے اٹھایا زمین سے. فون اٹھانے کے بعد لڑکا واپس گاڑی کی طرف گیا ہے, اور اس نے جو لڑکی گاڑی میں بیٹھ گئی تھی, فون اٹھانے کے دوران اس لڑکی کو اس نے کھینچ کر یہ باہر نکالنے کی کوشش کی, اور 2-3 دفعہ کوشش کی ہے, لیکن وہ لڑکی باہر نہیں آ رہی. اب آپ اس لڑکی کی ہوشیاری دیکھیں, ہاؤ اسمارٹ شی از, کہ اس نے ودن سیکنڈ جو ہے یہ پلان کیا کہ میں گاڑی میں اس کے ساتھ جاؤں. اب دیکھیے گا, دیکھیے گا, یہاں پہ لڑکا اسٹل اس کو باہر نکالنے کی کوشش کر رہا ہے, وہ نہیں آ رہی. پکچر یہ پینٹ کی جا رہی ہے کہ لڑکا اس کو دھکیل رہا ہے گاڑی کے اندر. اب دیکھیے گا, دیکھتے رہیے, وہ اس کو کھینچ رہا ہے, وہ نہیں آ رہی, بٹ شی از گریبنگ سمتھنگ لائک اسٹیئرنگ, اور اس نے اسٹیئرنگ پکڑا ہوا ہے یا کوئی ہینڈل پکڑا ہوا ہے گاڑی کا. وہ نہیں باہر آنا چاہ رہی, لیکن لڑکا اس کو نکالنے کی کوشش کر رہا ہے, اور اسٹل وہ اس کو کوشش کر رہا ہے نکالنے کی, لیکن لڑکی نہیں نکلی ہے. اب اس نے کیا کیا ہے, اس نے گاڑی کے اوپر چڑھ کے اس کو باہر نکالنے کی کوشش کی ہے. یہاں پر لڑکی کو دھکیلا نہیں جا رہا ہے, لڑکی تو پہلے ہی اندر ہے. اگر لڑکی کو کڈنیپ کرنا نیت ہوتی تو پھر لڑکا کیا کرتا, لڑکی تو پہلے ہی اندر تھی, صرف اس کے پیر تھوڑے سے باہر تھے, چپل نظر آ رہی تھی, لڑکا گاڑی میں بیٹھتا اور چلا جاتا. لیکن یہ جو 1 منٹ تک جو تکرار ہوتی رہی ہے وہ یہی ہوتی رہی ہے کہ لڑکا اس کو باہر نکال رہا ہے. یہ دیکھیں, پھر اس کو کھینچا ہے, بیک کریے گا, یہ دیکھیں, یہ دیکھیں. اب اس نے کیا کیا ہے, جب اس نے دیکھا کہ لڑکی چیخیں مار رہی ہے, چیخو پکار کر رہی ہے, عورت کارڈ استعمال کر رہی ہے, ارد گرد لوگ ہیں, رہائشی علاقہ ہے, لوگ دیکھ سکتے ہیں, راگیر کیا سوچیں گے, لڑکی باہر نہیں آ رہی ہے, تو پھر اس نے یہ سوچا کہ میں لڑکی کو گاڑی میں ڈال کر ساتھ لے جاتا ہوں تاکہ کم سے کم اس موقع کے اوپر سچویشن تو ڈیفیوز ہو نا, اس کا غصہ تو ٹھنڈا ہو, یہ تو ٹھنڈی ہو جس طرح سے چیخیں مار رہی ہے. اور ان کی چیخوں کا اندازہ آپ نے سوشل میڈیا پہ بھی کر لیا کہ وہ سوشل میڈیا پہ کتنا چیختی ہیں, کتنا بولتی ہیں, تو وہ اس موقع کے اوپر کتنا بولی ہوں گی اور کتنا چیخی ہوں گی, کتنا شاؤٹ کی ہوں گی اپنا یہ عورت کارڈ استعمال کرنے کے دوران. اور لڑکا ان کو لے کے چلا گیا. اب لڑکے کی غلطی ہے کہ وہ لے کے چلا گیا, لے کے جانا نہیں چاہیے تھا, یا اتنا ہائپر نہیں ہونا چاہیے تھا, موبائل فون بعد میں بھی لیا جا سکتا تھا. آپ لوگ تو یہ کہیں گے نا, جو فیمنزم کو سپورٹ کرنے والے لوگ ہیں وہ کیا کہیں گے, دے آر واچنگ ہاف آف دی پکچر. لڑکا آیا, اس میں کون سی بات ہے, اس کے ساتھ پھرتی رہی ہے, کروزنگ کرتی رہی ہے, انجوائے کرتی رہی ہے, اچھا ٹائم گزارتی رہی ہے. اب شی ڈونٹ وانٹ ٹو لیو ود دیٹ مین اینی مور, تو اس میں کون سی بات ہے. اچھا جی, یہی چیز آپ ریورس کر دیں,
یہی چیز اگر لڑکا کرے تو لڑکا لڑکی کے ساتھ مزے لے, سب کچھ کرے, استغفراللہ العظیم, اور اس کے بعد مکر جائے نہیں مجھے تمہارے ساتھ نہیں رہنا, تو اس لڑکے کو آپ کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں آپ کہ مجھے تمہارے ساتھ نہیں رہنا؟ پھر آپ کہتے ہیں ہاں جی تم مرد ہو نا, سوسائٹی مردوں کی ہے, میل ڈومیننٹ سوسائٹی, عورت تو بیچاری پھر عورت کا استعمال کر لیا, وہ بیچاری شادی کیسے کرے گی, اس سے نکاح کون کرے گا, اس کو اپنے عقد میں کون لے کے آئے گا, تم نے تو اس کا استعمال کر لیا, تم تو اس کے ساتھ راتیں گزارتے رہے ہو, تمہارا کیا, تمہیں تو سنگل لڑکی بھی مل جائے گی. پھر ایسے لوگ سامنے آ جاتے ہیں. آپ کس طرح یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک لڑکی انجوائے کرتی رہی ہے, گھومتی پھرتی رہی ہے, آپ یہ نہیں دیکھ رہے کہ وہ اپنے پہلے بیانیے میں کچھ بھی ایسا نہیں بتا رہی, اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ کتنا جھوٹ بول رہی ہے وہ. پہلے بیانیے میں وہ بتا رہی ہے ایک لڑکا ہے جس کا نام حسن زاہد ہے, لاہور سے اس کا تعلق ہے, اس نے مجھے اپروچ کیا, 4 مہینے سے میرے پیچھے پڑا ہوا ہے, میں نے اس کا پرپوزل ریجیکٹ کر دیا. آپ کسی کے ساتھ ایسے تعلق میں ہوتے ہو, پہلی دفعہ پہلے سال آپ ایک دوسرے کو آپ کہہ کر بلاتے ہو, دوسرے سال آپ لوگ تم پہ آ جاتے ہو, پھر اس کے بعد آپ تجھے کہنا شروع کرتے ہو, تو ادھر آ, اتنے ایک دوسرے کے ساتھ چمی ہو جاتے ہو. اور جب آپ اتنے چمی ہو جاتے ہو, پھر ریلیشن شپ کے اندر ہر دوسرا شخص, خواہ وہ خاتون ہو خواہ وہ مرد ہو, وہ اپنا کچھ نہ کچھ حق جو ہے وہ ظاہر کرنے کی کوشش کرتا ہے, وہ اپنا حق جتاتا ہے. حق جتا رہی تھی تو موبائل فون واپس نہیں کر رہی تھی نا, یہ بھی تو سوچیں کہ موبائل فون وہ اگر عزت دار ہوتی, خوددار ہوتی, وہ کہتی ہے اللہ پھڑ اپنا فون, مجھے نہیں چاہیے, لے جا واپس, تو فون کے پیچھے پڑا ہوا ہے, 2 کوڑی کے فون کے پیچھے, تو اس وجہ سے میرے گھر پہ آیا ہے, لے جا واپس فون, نہیں چاہیے مجھے, تیرا فون نہیں چاہیے, لے جا. اور انکشافات یہ بھی آ رہے ہیں, اور لڑکی خود بھی مان رہی ہے کہ میں نے 15 لاکھ روپیہ حسن زاہد سے جو ہے وہ لیا ہوا ہے, اور اس میں سے میں نے آدھے سے زیادہ پیسے واپس بھی کر دیے. اب یہ کیا ہے؟ آپ جس سے خرچہ کروا رہے ہیں اپنے اوپر, آپ جس سے پھول لے رہے ہیں, آپ جس کی گاڑی میں گھوم رہے ہیں, آپ جس سے گولڈ کی رنگ لے رہے ہیں, آپ جس سے شاپنگ کرتے ہیں, آپ نے جس سے 15 لاکھ روپے لے رکھا ہے, اب وہ آپ کے اوپر اتنا بھی حق نہ جتائے. وہ الگ بات ہے کہ آپ دونوں ایک آفیشیلی نکاح میں نہیں آئے, عقد میں نہیں آئے, تو اس وجہ سے اس کا حق نہیں بنتا. لیکن سائیکولوجیکلی دیکھا جائے تو آپ جس شخص کے ساتھ 2 سے 3 سال ریلیشن شپ میں رہتے ہو, خود آپ سمجھتے ہیں کہ میرا اتنا حق ہے, تو اس وجہ سے جو حرام ریلیشن شپ ہیں, they don't work out the way they are supposed to be, تو اس طرح سے کام نہیں کرتے. ہمیں اس لیے اللہ تعالیٰ کی کتاب فرماتی ہے کہ نکاح میں لو عورت کو, اور اللہ کے نبی فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, جب تک ایک لڑکا تمہاری روزی روٹی کا, تمہارے دال دلیا کا ذمہ داری نہیں لے لیتا, رسپانسبلٹی نہیں لے لیتا 4 لوگوں کی موجودگی میں اور گواہوں کی موجودگی میں, تب تک اس کو اسمائل بھی پاس مت کرو. مرد کو اللہ تعالیٰ نے بائی نیچر ایسا بنایا ہے کہ وہ تھوڑی سی رقم دے کے یا پیسے خرچ کے عورت کے اوپر اپنا حق جتانا چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اسی حق کو لیگلائز کر دیا عورت کے لیے تھرو نکاح, تاکہ کل کو اگر تم اس کو چھوڑتے بھی ہو, تم اس کو ڈائیورس بھی دیتے ہو, علیحدگی بھی کرتے ہو, تو اس کے پاس زندگی گزارنے کے لیے سفیشینٹ پیسے ہوں یا ذریعہ معاش ہو. اب ہم بیسکلی سارے کا سارا پرابلم جو کنکلوژن ہے نا, وہ یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے پر نہیں چلتے, اور جب ہم اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستوں پر نہیں چلتے تو ہمیں اس کے کانسیکوینسز برداشت کرنا پڑتا. حرام ریلیشن شپ, رات کو لیٹ نائٹ پارٹیز پہ جانا, اکٹھے انجوائے کرنا, محسوس ایسا ہوتا ہے کہ یہ وقت ہمیشہ ایسا ہی رہے گا, لیکن نہیں, یہ حرام ریلیشن شپ ہے. اب یہی بات جب اس خاتون سے کرو تو خاتون کا آگے موقف پتہ کیا ہے, میری والدہ نے, میری امی نے بڑا برا وقت گزارا ہے, میرا باپ ان کے اوپر بہت تشدد کرتا تھا, تو میں نے سوچا کہ میں ایسے شادی نہیں کر لوں گی, پہلے میں ٹیسٹ کروں گی. اچھا آپ ایسے ٹیسٹ کریں گی, آپ راتیں گزاریں گی اس کے ساتھ, آپ اس کے ساتھ ڈسکوز میں جائیں گی, آپ پارٹیز میں جائیں گی, آپ انجوائے کریں گی, سونے کی انگوٹھی لیں گی, 15 لاکھ روپے لیں گی, آئی فون لیں گی, یہ ٹیسٹ کر رہی ہیں آپ, یہ آپ کا طریقہ کار ہے ٹیسٹ کرنے کا لڑکے کو. کیا ہر لڑکی کو آپ سمجھتے ہیں, آپ سوسائٹی کا ایک رسپانسبل شخص ہونے کے ناطے سمجھتے ہیں کہ کسی ریلیشن شپ میں آنے سے پہلے کسی دوسرے پارٹنر کو ایسے ٹیسٹ کیا جانا چاہیے کہ تم میرے معیار پہ پورا اترتے ہو کہ نہیں, مجھے ذرا 15 لاکھ روپے دو. اس کی عادتیں تھوڑی بہت دیکھتے ہیں, اس کے بعد توکل ہے, یہ زندگی توکل ہے. آپ بزنس کرتے ہو, آپ توکل کے اوپر بزنس کرتے ہو, آپ کو نہیں پتا ہوتا کہ یہ بزنس مجھے نفع دے گا یا نقصان دے گا. آپ اللہ تعالیٰ پہ توکل کر کے انویسٹمنٹ کر دیتے ہو, جگہ کرائے پہ لیتے ہو, ہوٹل بناتے ہو, امپلائیز رکھتے ہو, کام شروع کر دیتے ہو. آپ کو نہیں پتا ہوتا یہ بزنس جو ہے وہ کامیاب ہوگا یا نہیں ہوگا. یہ توکل کا معاملہ ہے. آپ کوئی بھی رشتہ جوڑتے ہو توکل کے معاملے کے اوپر جوڑتے ہو, اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈالتا ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ اللہ تعالیٰ کے اوپر توکل کر رہے ہو. آپ کو نہیں پتا ہوتا میری گاڑی مجھے منزل مقصود کے اوپر صحیح سلامت پہنچائے گی یا نہیں پہنچائے گی. تنو بھاری جہاز کے اوپر آپ روزانہ سفر کر رہے ہوتے ہو. کئی ایسے بزنس مین ہیں جو ہر ہفتے سفر کرتے ہیں, توکل پہ کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ پہ توکل ہے. یہ کون سا طریقہ کار ہے جی کہ میں اس کو ٹیسٹ کر رہی تھی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے قرآن میں, اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم, تم لوگوں کو اچھا کرنے کی تلقین ضرور کرتے ہو لیکن تم اپنے بارے میں بھول جاتے ہو. لوگوں کے سامنے آپ بڑے معصوم بن جاتے ہیں کہ دیکھیں جی میں ایک شریف النفس انسان ہوں, میری ماں پہ بڑا تشدد ہوا, میری زندگی بڑی بری گزری ہے, میرے دماغ میں ایک ٹراما چل رہا ہے.
मैं बड़ी परेशान थी, तो परेशानी को कम करने के लिए मैं डिस्कोस जाती हूँ, मैं क्लब्स में जाती हूँ, मैं पार्टी करती हूँ, मैं लड़कों के साथ फिरती हूँ, ताकि मैं उस डिप्रेशन को, जो डीप डाउन डिप्रेशन, उसको कम कर सकूँ। मैं बहुत शरीफ हूँ, देख मैं वैसे बहुत शरीफ हूँ। एंड यू फॉरगेट अबाउट योरसेल्फ कि आप कर क्या रही हो उसके साथ। जो लोग कहते हैं ना कि इसमें कौन सी बात है, वो अगर उसके साथ पार्टी कर रही थी, घूम फिर रही थी, उसके पास राइट है इस चीज का कि वो लड़के के साथ अलहदगी कर ले। ये उसकी पसंद नापसंद है, ये उसका फ्रीडम है, ये उसकी आजादी है कि अगर वो 4 साल उसको मोहब्बत के वादे करती रही है, लारे लगाती रही है, और एंड पर आके अगर उसका नहीं दिल कर रहा उसके साथ रहने का, तो ओवर अ नाइट वो चेंज हो सकती है। तो यही राइट फिर लड़के को भी दो, मर्द को भी दो। ये सोसाइटी ये राइट मर्द को क्यों नहीं देती है? उसके ऊपर साथ ही इल्जाम लगा दिया जाता है कि मर्द तो होते ही बेवफा है। औरत बेवफाई करे तो फ्रीडम, वाओ, मर्द बेवफाई करे तो वो बेवफा है। ये मर्दों का जमाना है, ये मर्दों की सोसाइटी है, मेल डोमिनेंस है, मेल शेवनिज्म है। फिर ऐसे इल्जाम लगाए जाते हैं मर्दों के ऊपर। फिर इक्वल रखो ना। वो मैं एक बहुत बड़ी इन्फ्लुएंसर देख रहा था, और मेरे ख्याल में सपोर्ट इनको वही कर रहे हैं जो इस ज़हनियत के लोग हैं, इस ज़हनियत के लोग जो ये ज़हनियत रखते हैं, जिनका झुकाव सिर्फ और सिर्फ फेमिनिज्म की तरफ है। अब आप मुझे ये मत कहिएगा कि तुम्हारा झुकाव सिर्फ और सिर्फ मेल्स की तरफ है। जितनी वीडियोस मैंने खवातीन की सपोर्ट में बनाई हैं, किसी इन्फ्लुएंसर ने, किसी कंटेंट क्रिएटर ने आज तक बनाई नहीं होंगी, जितना मैं विमेन एम्पावरमेंट को सपोर्ट करता हूं। लेकिन इस तरीके से नहीं, ये औरत कार्ड दिखा के नहीं, एक्सक्यूज मी, दिस इज द औरत कार्ड, मुझे बचा लो, मैं चीख रही हूं, मैं चिल्ला रही हूं। चीख चिल्लाना और फिर इस तरह से डिपिक्ट करना, इसको पता था कि मेरे घर पे जो है वो सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। अगर ये किडनैप हुई होती, मुझे गाली निकालने से पहले मुझे एक बात का जवाब जरूर दीजिएगा कि अगर ये किडनैप हुई होती, सेम दिन में 2 से 3 घंटे के वक्फे के बाद ये घर वापस कैसे आ जाती? किडनैप करने वाला शख्स 2 घंटे में छोड़ देता है 2 घंटे में कहेगा जाओ अपने घर जाओ वापस, चलो किडनैपिंग का शौक पूरा हो गया मेरा। ये बताइए, 2 घंटे में वापस आके वीडियो बना रही हैं, और उस मौके पर जब ये वीडियो बना रही थी, इनके चेहरे के ऊपर कोई भी जख्म के निशान नहीं थे। अगली वीडियो, उससे अगली वीडियो लगी, अगले दिन फिर जख्म के निशान दिखाए गए। क्यों? जानवर थोड़ी हैं हम कि हमें जो दिखाया जाएगा उसके ऊपर यकीन कर लेंगे। क्रिटिकल एनालिसिस क्यों नहीं करते हम इंसान हैं, अशरफुल मखलूकात हैं। कोई रेवड़ थोड़ी है बकरियों का, भेड़ों का। खुदा का नाम लो, सोचो। पहली वीडियो अपलोड होती है, उसमें चेहरे के ऊपर कोई निशान नहीं होते, और बताया जाता है कि मुझे लड़के ने किडनैप किया, ये हो गया, वो हो गया, दिस एंड दैट एंड द अदर, और मुझे उठा के ले गया, उठा के लेके चला गया, और बाद में वापस आ गई, ये वीडियो बनाई, वीडियो बना के लगा दी। अगले दिन नई वीडियो आ रही है, और अगले दिन बैठे बैठे घर पे जख्म लग गए कैसे लग गए? अगर किसी को जख्म लगे हो ना, चोट लगी हो, खून निकल रहा हो, इससे बड़ा सेल्फ डिफेंस तो है ही नहीं दुनिया में। किसी भी मुल्क के कानून में ये जख्मी हो के जख्मी हालत में थाने में जाना और फिर रिपोर्ट करवाना, दिस इज द ह्यूज एविडेंस। ये पहली वीडियो में क्यों नहीं दिखाया गया? यही जख्म पहली वीडियो में क्यों नहीं दिखाया गया? जिस ज़हनियत की वो मालिक है खातून, वो तो बात की शुरुआत यहां से करती। नाज़रीन, ये वीडियो आपको नजर आ रही है मेरे घर के सीसीटीवी फुटेज की। ये देखें मेरे जख्म, मुझे किडनैप किया गया। ये अगले दिन दिखाई गई, सेम डे सिर्फ ये बताया गया कि मुझे किडनैप किया गया। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम लोगों को सही समझ दे, और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इस सोशल मीडिया की डिल्यूजन से बचाए, इसकी डिसेप्शन से बचाए, इसके धोखे से बचाए। जो हमें दिखाया जाता है बेसिकली वो असल हकीकत होती नहीं है। दैट इज हाफ ऑफ द पिक्चर। सैकड़ों मर्द ऐसे हैं पाकिस्तान के अंदर ही जो अपने बच्चों का पेट पालने के लिए दिन रात एक कर रहे हैं, और आप ये छोटी सी वीडियो देखे पूरी की पूरी मर्द जो जात है उसके ऊपर ये इल्जाम लगा देते हैं। मर्द जात तो होती ऐसी है। आज मर्द कमाना बंद कर देना, ये दुनिया का निजाम रुक जाए। और मैं ये नहीं कहता हूं कि औरत का कोई किरदार नहीं है। औरत आज औरत को निकाल दें, आपकी ग्रोथ रुक जाएगी, पॉपुलेशन रुक जाएगी, दुनिया खत्म होना शुरू हो जाएगी, आहिस्ता आहिस्ता सब मरते ही जाएंगे, पैदा कोई नहीं होगा। तो ये एक दोनों ऐसी एंटिटी हैं जिनका एक दूसरे के बगैर गुजारा नहीं है। जिन दोनों में से एक को निकाल दो तो दूसरे अकेले के साथ सोसाइटी नहीं चल सकती। दोनों के लिए तो हमें एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए, बजाय इसके कि हम खड़े हो जी नहीं जी मर्दों का जमाना है, औरत तो पैर की जूती है, और औरत खड़ी होगी नहीं जी मुझे तो इज्जत मिलती नहीं है। और कुरान की आयत हैं व इन ताफू व तस्फहू, कि पेज पलट दो, भुला दो। जब भी बीवी के साथ, तुम्हारी घरवाली के साथ तुम्हारी बहस हो, लड़ाई हो, इग्नोर, पेज पलट दो। पेज पलटने का मतलब ये होता है, ताफू व तस्फहू का मतलब होता है कि आप जब पेज पलटते हो आपको नहीं पता होता पिछले पेज के ऊपर क्या लिखा है।
یعنی ماضی کی باتیں بھلا دو, کل کی بات کو ختم کر دو, موو آن. باٹم لائن یہ ہے کہ موو آن کرو. اور یہ اللہ تعالیٰ کے انسٹرکشنز ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایات ہیں. اگر کامیاب زندگی گزارنا چاہتے ہو تو یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب جو ہے دیٹ از دا بیسٹ پارٹنر, دیٹ از دا بیسٹ گائیڈ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے. اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ڈو سبسکرائب مائی چینل, ہٹ دا بیل آئیکن بٹن تاکہ آپ تک اپڈیٹڈ ویڈیوز بھی پہنچتی رہیں. بارک اللہ لی و لکم فی القرآن الحکیم ونفعنی و ایاکم بالآیات و ذکر الحکیم. السلام علیکم.